بہرحال آپ کو چاہیے اچھے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پاویں ادھر سے کچھ بھی رپلائی آئے. آپ کا شوہر اگر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا خوشی فیل کرتا ہے، آپ بھی ادھر جا کے بیٹھیں، آپ بھی کھائیں ادھر بیٹھ کے. آپ الگ سے کیوں دسترخوان بچھا کے بیٹھی ہیں کہ جی حق ہے آپ کا، بالکل والدین کا بھی حق ہے، لیکن مجھے تو اس کی والدہ پہ بھی حیرت ہوتی ہے. والدہ کو چاہیے، اللہ بخشے میری ماں کا، میں جیسے ہی گھر میں آتا تھا نا، بیچ والے روم میں نا اماں کا تخت تھا، تو اماں پوچھتی تھی، وہ کاکے، پیار سے مجھے کاکا کہتے تھے، چھوٹا تھا، کاکے کچھ کھادا ہی؟ جا پتر جا پہلے جا کے بہ، بچے انتظار کر دیں ہوں گے. ماں میری کہتی تھی جاؤ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، کیونکہ ماؤں کو احساس تھا. اب پتہ نہیں آج کی مائیں کیسی ہو گئی ہیں، ان کو کیوں نہیں احساس کہ بچے اگر ہمارے ساتھ نہیں کمفرٹیبل فیل کر رہے تو ڈونٹ مائنڈ اٹ، اس کو برا نہ مانا ہو، ان کو بولو جاؤ بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اصل میں دونوں کو برا نہیں لگنا چاہیے، نہ بہو کو برا لگے نہ ساس کو برا لگے، تب بیلنس. اچھا یہ ایک اور بھی بات کہہ رہی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں وہیں اور پھر واپس نہیں آتے. اب ایسی حرکت جب کرنے والا ایسا ہو تو بندہ، کہتی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ کہتی ہیں اس وقت بھی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں بڑی روتی ہوں. نہیں، پھر ایسی حرکت کرنے والا بندہ چھتر کھانے کے لائق ہے، اس کو مارنا چاہیے، سمجھانا نہیں چاہیے. یہ میری رائے ہے، آپ لوگ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. او بندے دا پتر بن بھائی، میری بات سناؤ اس کو. او بھائی جتنا تم نے حق ادا کرنا تھا ماں کا ادا کر لیا، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اس کے پاؤں دبا لیے، اس کا ہاتھ چوم لیا، بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ کھا لیا، بہت اچھی بات ہے. باقی تم نے جو ریسٹ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، وہ تم نے اپنے کمرے میں جا کے کرنا ہے. بیوی کی بھی تو سننی ہے، سارا دن بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہوئی ہے. وہ تمہاری باورچن، تمہاری دھوبن، بچوں کی آیا، تمہاری ماں کی خدمت گزار، تمہارے بہن بھائیوں کا دل رکھنے والی. ارے بھائی کچھ تھوڑا سا اس کا تو حق دو. اگر بیوی کو تم اتنا بھی ٹائم نہیں دے سکتے تو لائے کیوں تھے بھائی؟ ٹاٹا بائے بائے، چھوڑ کے بیلنس قائم کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر ماں اکیلی ہیں، بیمار ہیں، تو پھر بالکل احتیاط کریں، جائیں ضرور یا بالکل. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی کوشش کریں کہ ساتھ ان کی کیئر ٹیکر ہو، سو جائیں، تب بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوئی کیمرہ یا کوئی بولنے والی چیز کہ جی آپ اس پہ چیک کرتے رہیں، کوئی بیل ہو، اور ایک وہ کیمرہ والا اس طرح کی چیز ہے کہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہیں تو وہ اس میں بول دیں تو آپ کو آواز آ جائے. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. شاہ رخ ہے کراچی سے. شہریار بھائی بات وہ ہے نا، جب ہم بیوی والی ایج میں ایک الگ ہوتی ہے فیلنگ، جب ماں بنتے ہیں نا تو اپنے بیٹے سے ایکسپیکٹیشنز پھر فرق ہو جاتی ہیں. اس کو چاہیے، بیٹے کو، بیوی کو بھی چاہیے کہ تھوڑا خیال کرے کہ یار میری ماں ہے نا. بالکل ایسی. فاروق ہے کراچی سے. السلام علیکم فاروق، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے سوال کرنا جی. مجھ سے میرا یہ سوال تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے کچھ وقت پہلے کچھ پیسے ادھار لیے تھے. اب وہ جس وقت انہیں واپس کرنے تھے اس سے بھی ٹائم ایکسیڈ ہو گیا ہے. اب میں اس میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے اور میں ان سے بار بار تقاضا بھی کرتا ہوں لیکن وہ پیسے مجھے ریٹرن نہیں کرتے. والد صاحب نے ادھار لیا؟ جی جی. کیا کروں؟ یعنی یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں؟ دیکھیں ذرا، میں آپ سے چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہوں. والد نے جو آپ پر ساری زندگی اتنا خرچ کیا، کبھی انہوں نے آپ سے ریپے مانگا؟ آپ کو واقعہ سنا ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نوجوان تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا والد نا میرے سے پیسے لے لیتا ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا بلاؤ نا اس کو. ذرا بلایا گیا تو جو صحابی گئے تھے نا وہ کہتے ہیں یار تیرے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت لگا دی. تو وہ بڑا رنجیدہ ہوا، دل میں کچھ اشعار کہے کہ یار یہ چھوٹا تھا، میں اس کو انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، اور یہ اتنا روتے روتے وہ حضور کی بارگاہ تک پہنچے. حضور علیہ السلام تڑپ گئے. فرمایا پہلے تو مجھے وہ اشعار سنا جو تو بھی راستے میں کہتا ہوا ہے. عربی تھے نا، وہ فصیح اللسان ہوتے تھے، شاعر بھی ہوتے تھے. تو وہ روتے روتے کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کی ماں اس کو گیلے سے ہٹا کے سوکھے میں سلاتی تھی، خود سوکھے گیلے میں سوتی تھی. یہ ہم بعد میں کھاتے تھے، اس کو پہلے کھلاتے تھے. انگلی پکڑ کے ہم نے اس کو جب پہلی دفعہ چلانا سکھایا تھا ہم اتنے خوش ہوئے تھے. اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں پیسے لے. حضور نے فرمایا کیا کہتا ہے تو تیرا باپ تجھ سے پیسے لے لیتا ہے؟ تو کیوں لیتا ہے بھائی تو پیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کی ایک پھپھی ہے، بیوہ ہے، وہ میرے ساتھ رہتی ہے، یعنی اس کی جی میری بہن. اچھا اسی طرح اس کی 3 بہنیں ہیں، اسی طرح اس کی ماں بوڑھی ہو گئی ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا. اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ زیادہ کما کے پورے گھر کی کفالت کر سکوں. تھوڑا سا شیئر اس سے لے لیتا ہوں. تو یا رسول اللہ یہ ناراض ہوتا ہے تو اب نہیں لیا کروں گا. تو سرکار روئے. فرمایا جا، اس نوجوان سے کہا جا، تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے،
تو تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ. یہ ادھار کی ٹرم ہی کیا ہے, مطلب ادھار تو ادھار ہے, وہ ہمیں اور پتا ہے اگر کہ ادھار پے کرنا کہہ کے بھی ہے, لیا ہے تو بھی آپ واپس نہ لیکن لیں. یہ نوبت کیوں آئی کہ والد ادھار مانگ رہے ہیں؟ جو ان کی ضرورت ہے وہ آپ ہی کی ضرورت ہے, جو آپ نے پوری کی ہے, اپنی ضرورت پوری کی ہے, تو کیا ادھار دی اپنے آپ کو؟ شہریار بھائی اگر بیٹا باپ سے ادھار کہہ کے لے پیسے, اب الٹا اگر ہم کرتے ہیں سیناریو, پھر کیا حکم؟ تو بیٹے کو چاہیے واپس کریں. بالکل واپس جی دیکھ لیں, یہ دیکھیں اس طرح سے ہے. اللہ نے کچھ لمٹس بنائی ہیں, باؤنڈریز کی ہیں, آپ کو اس کے اندر رہنا پڑے گا. ادروائز اف یو گو بیونڈ دا فرنٹس دین واٹ ول ہیپن, ڈسٹرب ہو جائے گا سارا. اچھا پھر یہ نہ کریں کہ نہیں بھائی میرا حق تھا, آپ سے لے لیا تو کیوں واپس کروں. آج کا یہ جو دور بدتمیزی سکھاتا ہے, جس کو یہ کہتے ہیں نا فریڈم آف اسپیچ, دس از بدتمیزی. ایک لائن ہے بیچ میں فریڈم آف اسپیچ کے اور بدتمیزی کے. اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے والدین کا, انڈرسٹینڈ. اگر آپ یہ بولو گے نہیں میں تو اپنے باپ کے سامنے بھی بول سکتا ہوں, تو بیٹا پھر جہنم کے گھڑے کے لیے تیار ہو جا. باپ کا چہرہ دیکھنا, نبی نے فرمایا جس کے دل میں اپنے باپ کے لیے قدورت نہیں تھی, نفرت نہیں تھی, اس نے باپ کے چہرے پہ نظر ڈالی, محبت سے دیکھا, نظر ہٹنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. بالکل ایسے. تو کیسے کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ آپ نے آپ کی میں کہتا ہوں آپ کی ہمت کو بھی میں کیا کہوں, داد ہی دوں یا کیا کہوں میں, کہ آنر آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے ادھار لیا تھا, وقت بھی گزر چکا ہے, ادھار پے نہیں کر رہے میرا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سوچیں. باپ کو بہت شکریہ آپ نے ضرورت ہی کیوں پڑی, اور آج اگر وہ اس جگہ ہیں تو اس میں آپ رسپانسبل ہیں. جی آئے کیسے والد صاحب اس جگہ؟ نئے نوٹ بڑا مسئلہ ہے, یہ دیکھیں نئے نوٹ نہیں مل رہے مجھے, نئے نوٹ نہ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے, نوٹوں کی بوٹی بھی ہے یار. نئے نوٹ, کڑک نوٹ کا بات نہیں. میں آن ایئر کہہ دوں, شہر بھائی نے کہہ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ حل ہو جائے گا. کہہ دیا آپ نے, میں بتا رہا ہوں, میں نے آن ایئر کہہ دیا. کیا ان کا اے ٹی ایم ہے ان کا؟ کہہ دیا انہوں نے. ویسے میں آپ کو بتاؤں نئے نوٹ کے میری بات سنیں, لیے اے ٹی ایم سے جو پیسے نکلتے ہیں نا وہ کڑک نوٹ. ارے بھائی معاف کر دو, اے ٹی ایم میں جانا کتنا بڑا عذاب ہے, میں نے آپ کو بتایا. جی جی آپ کا تو سیڈ ہوا ہے. سناٹے والی جگہ چاہیے میں تو اتنے تھوڑی نکلتے ہیں اے ٹی ایم سے, وہ چاہیے میں تو کڑک نوٹ. اچھا شہریار بھائی, ان چیزوں نے تو ہمارا کھانا خراب کیا. حضرت علی وقار نہ کریں ایسی چیز. کہاں سنائیے علی وقار, کیا صدر علی وقار کا تقریری مقابلے میں اتنا زیادہ. بالکل شہریار بھائی ایک چیز بتائیں, میں آپ کو وقت کا مقابلہ سخت ہے, اور یہ میں نے پوچھنا تھا کہ ہمیں بڑا ڈرایا جاتا ہے کہ جی دین کے بارے میں سوال نہیں کرنا, ٹی وی پہ بات نہیں کرنی, اور میں اس لیے ڈرتی بھی بہت تھی. اور ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن میں تو سوال ہی سوال, بہت سوال کیے, لیکن کیوں ایک خوف ہے, جنرلی لوگوں کے اندر بھی خوف ہے کہ بھئی سوال نہیں کرنا, بس پرابلم ہو سکتی ہے, ادھر سے ادھر بات نہ ہو جائے, جو بھی ذہن. اب اگر ہمارا دین ہے, میرا مذہب ہے, میری پریشانی, میری الجھن, میں کیوں نہ سوال کروں؟ بسم اللہ الرحمن میں الرحیم. ساری زندگی ڈرتی رہی. زبردست سوال کیا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سوال نہیں کرنا یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے نا, یہ سازش ہے. علماء کے پاس جاؤ, سوال نہیں کرنا,